طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہماری بات چیت ہوگی سپریم کورٹ بھارت کے اس تاریخ ساز فیصلے کے حوالے سے جس میں جموں کشمیر کے آرٹیکلز کے خاتمے کو مان لیا گیا ہے۔ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر نواز شریف نے پاکستان کے بھارت، افغانستان اور ایران کے ساتھ دوستانہ تعلقات پر زور دیا ہے اور پاکستان کی جانب سے کارگل جنگ شروع ہونے کی ایک بار پھر سے مذمت کی ہے۔ اسرائیل اور حماس کی جنگ میں تیزی آ رہی ہے اور حماس نے اپنے مطالبات پورے نہ ہونے پر اسرائیلی یرغمالیوں کو ہلاک کرنے کی بات کی ہے۔ تو چلیے بات کا آغاز کرتے ہیں سپریم کورٹ بھارت کے اس تاریخ ساز فیصلے کے حوالے سے جس میں جموں کشمیر کے آرٹیکلز کے خاتمے کو مان دیا گیا ہے۔ پاکستان نے UNO، یورپین یونین اور OIC کے پلیٹ فارم پر آواز اٹھانے کی بات کی ہے۔ آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پاکستانی رد عمل کو کیسے ہمارے ساتھ آپ اس پہ تبصرہ کریں گے؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس فیصلے کا انتظار تھا بھارت میں۔ بہت ساری امیدیں تھیں اپوزیشن کی پارٹیوں کی طرف سے جنہوں نے یہ پٹیشن دائر کی ہوئی تھی سپریم کورٹ آف انڈیا میں کہ جو 5 اگست 2019 کو BJP کی سرکار نے آرٹیکلز 370 اور 35A کو ریووک کیا تھا تو ان آرٹیکلز کو بحال کیا جائے۔ تو بہت ساری امیدیں تھیں۔ کچھ جو پرانے اسٹائل کے کشمیری لیڈرز ہیں، کشمیری جماعتیں ہیں، جن میں مفتی سعید کی بیٹی کی جو جماعت ہے محبوبہ مفتی کی، اور پھر یہ شیخ فیملی کی، تو ان کا تو وہی سٹائل چلا آ رہا ہے کہ جو بھارت کا ایک پرانا سٹائل ہوتا تھا کہ ذرا سا سرکاری اداروں پہ دباؤ بڑھایا تو نتائج ان کی مرضی کے مطابق آ جاتے تھے۔ اب جب سے پرائم منسٹر نریندر مودی کی 2 سرکاریں چلی آ رہی ہیں، حالات تھوڑے مختلف ہیں، اور ویسے بھی ان کی میجورٹی کی سرکار ہے، پارلیمنٹ نے میجورٹی کے نمبرز کو یوز کرتے ہوئے ان آرٹیکلز کو ریووک کیا تھا۔ فائنلی سپریم کورٹ آف انڈیا نے بھی ان ریووکیشن کو مینٹین رکھا ہے، کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہوا تھا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ میں دیکھ رہا تھا بھارت کے ایک سابقہ جو کور کمانڈر رہ چکے ہیں کشمیر میں، لیفٹیننٹ جنرل مسٹر ڈھلوں کا، انہوں نے بھی بہت اس کو خوش آئند قرار دیا۔ ایون جو ہری سنگھ مہاراجہ کے جو بیٹے ہیں، جو ایون کانگریس کے ہی لیڈر ہیں، انہوں نے بھی اس کو خراج تحسین پیش کیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امپورٹنٹ، بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ ہے، اور بنیادی طور پر یہ بھارت کا انٹرنل معاملہ ہے۔ آپ نے پاکستان کی بات پوچھی تو اس کا پاکستان کے ساتھ لینا دینا ویسے کم ہی بنتا ہے، کیونکہ یہ تو کوئی پاکستان نے کوئی پیٹیشن تھوڑی داخل کی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں۔ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی ہم اس فیصلے کو رد نہیں وہ رد کرتے ہیں، لیکن بٹ ہو کیئرس۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس میں پارٹی ہیں، ہم UNO کے پاس جائیں گے، تو وہ تو ہر بار جاتے ہیں، کون سی نئی بات ہے۔ UNO کے پاس تو پاکستان کو جو بھی پرائم منسٹر ہوا ہے، وہ ابھی مسٹر کاکڑ کے کسی فورم پہ بات کر رہے تھے، تو ان بیچاروں کے پاس، پاکستانیوں کے پاس بات کرنے کو ہے ہی کیا۔ لیکن کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ایون پاکستان کا جو کشمیر ہے اس میں بھی ڈائنامکس بہت بدل چکے ہیں؟ وہ تو خیر نیڈ ہے، ہاں وہ تو ایک الگ بحث ہے۔ میں صرف اس کے پہ اسٹک کرتے ہوئے پریسائزلی، یہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ یہ جموں کشمیر کے وہ آرٹیکلز تھے 370 35A، جو بالکل ان کا پاکستان کے جو پاکستان آکوپائڈ کشمیر سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو خیر اس پہ اب جو بھارت کے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، ان کو جو مینٹین رکھا ہے سرکار کے فیصلے کو، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ بھارت میں اس کو بہت سراہا جا رہا ہے۔ ایز یو اینڈ آئی نو، پرائم منسٹر نریندر مودی اور ان کی سرکار اس وقت بھارت میں بہت پاپولر ہیں۔ ابھی تو لوگوں نے یہ کویسچن ہی اٹھانا چھوڑ دیا جب سے یہ ہندی ہارٹ لینڈ کی 3 اسٹیٹس میں لاسٹ ویک جو الیکشن جیتے ہیں پرائم منسٹر نریندر مودی کی جماعت، تو انہوں نے تو اب وہ وہاں پہ امیدیں ذرا تھیں کہ انڈیا الائنس آ رہا ہے، اپوزیشن آ رہا ہے، کو ہم جیت جائیں گے۔ اب تو وہ سب امیدوں پہ ان کی پانی پھر گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی پالیٹکس انہوں نے کرنی ہے، وہ بولتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے، لیکن سچویشن یہ ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کے ساتھ میجورٹی آف انڈینز آن بورڈ ہیں اس معاملے میں بھی، کشمیر کے آرٹیکل 370 35A کے
خاتمے کے معاملے میں بھی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں یہ صرف اور صرف کوئی پولیٹیکل جماعت کا فیصلہ نہیں ہے. بھارت کے جو ادارے بھی ہیں جو جیسے سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ بھی آن بورڈ ہیں. اب تو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا وہ بھی اس کو لاجیکلی ریشنلی مان رہے ہیں. پولیٹیکل ڈائمینشنز کی چینج ہے نا. پولیٹیکل ڈائمینشن ایک الگ چیز ہے لیکن جو نیسیسٹی آف ٹائم ہے ہاں اس میں ایون بیانڈ پالیٹکس جیسے سیکورٹی کے ادارے ہوتے ہیں ان کے لیے سردردی بنی ہوئی تھی یہ کشمیر ایک لمبے عرصے سے. اب جب سے یہ آرٹیکل 370-35A ریووک ہوا ہے ٹیررزم بہت کم ہو گئی. ایون کشمیر کے عوام کی جان سکھی ہو گئی ہے. جموں کشمیر کے لوگ خوشحالی کی بہترین زندگی گزار رہے ہیں, اس کے بہترین راستے پر ہیں. آپ دیکھ لیجئے, آپ کشمیر نیوز اینڈ بلٹن شو کرتی ہیں, وہاں سے ہر ہفتے کیسی بڑی بڑی ڈیولپمنٹس کی خبریں آتی ہیں. آپ نے سوشو اکنامک چینج, سوسائٹل چینج, ابھی جو آپ بات کر رہی ہیں کہ جیسے پاکستان آکوپائڈ کشمیر کی بات کر رہی ہیں, تو وہ بیچارے پاکستان آکوپائڈ کشمیر والے لوگ تو ترس رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں بارڈر کے اس پار کہ بھئی برجز بن رہے ہیں, ہاسپٹلز بن رہے ہیں, یونیورسٹیز بن رہی ہیں, ادارے بن رہے ہیں, دہشت گردی کم ہو گئی. اب جو دہشت گردی تھوڑی بہت رہ گئی ہے وہ بھی تو یہاں سے انفلٹریشن ہو رہی ہے نا ابھی بھی. لیکن وہ ایک الگ بحث ہے کہ پاکستان بھی اب ظاہر انٹرنیشنل پلیئرز کے کہنے پہ, اسٹیک ہولڈر کے کہنے پہ اب اتنی انفلٹریشن نہیں کر پا رہا. پاکستان کے اپنے حالات بھی نہیں ہیں, کیپیبلٹی بھی نہیں ہے اب وہ دہشت گردی کرنے والی, فنانشیل حالات بھی نہیں ہیں. لیکن وہاں پہ بھارت کے اندر, پورے بھارت کے اندر کشمیر کو ایک امید کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. پورے بھارت سے ٹورسٹوں کی بڑی بڑی جو ہیں یعنی بڑی تعداد جا رہی ہے, بڑے بڑے قافلے جا رہے ہیں. اور وہاں پہ سنا ہے کہ ہوٹل نہیں ملتے. لاسٹ ایئر کیا اسی سال فیبرری میں ہم تھے تو ہم نے سوچا تھا جانے کا کشمیر, اور اس کے لیے اسپیشل پرمیشن بھی لینا چاہ رہے تھے بھارتی سرکار سے. لیکن جب یہ چیک کیا کہ وہاں تو ہوٹلوں میں کمرے ہی نہیں ہیں تو ہم نے جانے کا ارادہ چینج کر دیا. تو یہ معاملہ ہے کہ اب اس فیصلے سے, سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے جو کنٹینیوٹی آف پروگریس ہے وہ جاری رہے گی. اب وہ اس میں کوئی رکھنا نہیں پڑے گا, کیونکہ بھارت میں ہم نے گزشتہ 70-75 سال میں یہ دیکھا کہ کنٹینیوٹی کوئی ہوتی تھی اچھی چیزوں کی, کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ڈیسیژن آ جاتا تھا, اس سے وہ پروگریس پہ رکھنا پڑ جاتا تھا. تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے. اب میں وہ پاکستان کے ریئیکشن کی طرف آتا ہوں. تو دیکھیے پاکستان تو UN میں بھی جائے گا, وہاں تک جائے گا کیا, وہ تو ہر روز ہی بیٹھ کے کوئی نہ کوئی ان کا مندوب جو ہوتا ہے, جو ان کا ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ کشمیر پہ وہ کوئی نہ کوئی خط بازی کر ہی رہا ہوتا ہے. چونکہ اس بیچارے نے اور کرنا کیا, اس کو کام ہی کیا ہے ادر دین دیٹ. اس نے بھی تو اپنی نوکری کے پیسے حلال کرنے ہیں, وہ دے رہا ہوتا ہے. یورپین یونین میں اگر ان کو جب موقع ملتا ہے تھوڑی سی بات کرنے کا تو برسلز میں یہ وہاں پہ بھی جا کے یہ بات کر دیتے ہیں. جنیوا آپ کو یاد ہوگا, ابھی ہم ریسنٹلی جنیوا میں تھے تو یونائٹڈ نیشنز کے آفس بیچارے کا کام ہی کیا ہے, وہاں پہ تو یہی ہے کہ یہ چند لوگ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں جو ایک بڑا سا پارک بنا ہوا ہے کرسی کے نیچے سامنے, تو بس وہ اپنا کاروائی کرتے ہیں. تو یہ کام تو ویسے بھی اتنے بڑے سینیریو کے اندر جس وقت کے دنیا میں پولیٹیکلی اتنی انسٹیبلٹی کے ساتھ ہے, میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ کہ اب تک ریزولویشن ہو ہی جانی چاہیے. بہرحال ہو جائے گی, ابھی تھوڑا سمے لگ رہا ہے. آخری جو ان کا ہے وہ یہ کہ ہم OIC کے پاس جائیں گے. OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس جو ہے, اس میں کبھی پاکستان کے کشمیر کے ایشو پہ وہ تھوڑا سا پبلک کنزمپشن کے لیے, ان کے منہ دکھاوے کے لیے کبھی وہ تھوڑی سی بات کر دیتے ہیں. مگر OIC کے جو بڑے دیش ہیں جیسے سعودی عرب ہے, UAE ہے, وہ تو پاکستان کو بیک ڈور سمجھاتے رہتے ہیں. سم ٹائم اوپنلی بھی کہتے رہتے ہیں کہ شٹ یور ماؤتھ, بہیو یور سیلف, ہم تمہیں اب پیسے نہیں دیں گے اگر تم نے یہ کشمیر زیادہ کیا. تو اسی لیے پاکستان کشمیر کی گردان تو بہرحال کر رہا ہے, لیکن وہ ڈرتا بھی ہے ان سے, پیسے بھی ان سے لینے ہیں اور امدادیں بھی ان سے لینی ہوتی ہے. تو بس یہی ہے کہ وہ پبلک کنزمپشن کے لیے یہ ہے. اور ہمارے جو بشانی صاحب ہیں ان سے بھی ہم 1-2 دن میں بات چیت کریں گے. ان بیچاروں نے تو کتاب لکھی ہے, جب یہ یونائٹڈ نیشن کی وہ قراردادوں کی بات کرتے ہیں تو وہ کتنا بڑا مذاق ہے اٹ سیلف. اس پہ تو اتنی کتابیں اب تک تو اتنا کچھ سامنے آ چکا ہے کہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جس کو در پردہ سمجھا جائے,
کیونکہ اس کے اوپر بہت تحقیق ہوئی ہے. اشتیاق صاحب کی جو بہت جی وہ بھی بڑی اچھی کتابیں ہیں, کافی ساری چیزیں, اور خاص طور پر حمید وشانی صاحب کی جو کتاب ہے وہ ابھی ریسنٹلی چھپی, اس میں نے ایک شو بھی کیا تھا. میں 1-2 دن میں ان سے تفصیلی انٹرویو بھی کروں گا, یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ وہ اس کے ایکسپرٹ ہیں اور وہ ہمیں اور ہمارے ویورز کو تھوڑا اور سمجھائیں گے. چلیے, اب بھارت کی کچھ اپوزیشن جماعتیں بھارتی مفادات کے خلاف چلتے ہوئے بھارتی سرکار کی کشمیر پالیسی سے کیوں ٹکر لینا چاہتی ہیں؟ دیکھیے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. وہ پاکستان کی طرح وہ بھی کریں تو کیا کریں, ان کو بھی تو اپنی سیاست چمکانی ہے, ان کے پاس کوئی سیاست چمکانے کے راستے ہی نہیں ہے, دکانداریاں ان کی بند ہو چکی ہوئی ہیں. تو وہ اس چکر میں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو بھارت کی کشمیر پالیسی ہے جو بڑی ریشنل ہے, بائی دا وے, وہ صرف بھارت کی نہیں ہے, اس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہے کہ بھئی یہ جھگڑے ختم ہوں گے تو پاکستان بھی سکھ کا سانس لے گا. لیکن پاکستان کی فوج کا چونکہ نیریٹو ہی کشمیر ہے تو اب وہ ایک الگ بحث ہے. مگر بھارت کی اپوزیشن جماعتیں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ایسا کرتی ہیں, مگر ان کی سیاست چمک نہیں رہی. اور پھر سوال تو یہ بھی آتا ہے کہ اتنے عرصے میں جو اسٹیٹس کو چل رہا تھا اس سے کیا فرق, یعنی اس سے کس کو فائدہ ہوا؟ اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ چمک نہیں رہی ان کی سیاست. یہ بات بھارت کی اپوزیشن جماعتوں کو سمجھ نہیں آتی, بلکہ الٹا ان کے گلے پڑتی ہے. انفیکٹ آپ دیکھ لیجئے ابھی یہ جو ہندی بیلٹس کے جو ریزلٹس آئے ہیں ان کی اسٹیٹس کے, کتنے ان کے لیے ہاریبل ہیں اپوزیشن جماعتوں کے لیے. اور آگے پرائم منسٹر نریندر مودی کی ایک بار پھر سرکار واضح طور پر نظر آ رہی ہے, اور پھر ان کے سارے جو ہیں طور طریقے بھارت کی اپوزیشن جماعتوں کے وہ فیل ہو رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیز کو بھول جاتے ہیں کہ بی جے پی کی مخالفت کریں وہ سیاست میں چلتا ہے, بھارت کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر بھارتی ہی ان کو ووٹ نہیں دیں گے, جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں. بھارتیوں کی بڑی تعداد دھیرے دھیرے بی جے پی کی طرف شفٹ ہو رہی ہے. تو یہ جو بھارت کی اپوزیشن جماعتیں ہیں, بھارت کی یہ جو سرکاری پالیسی ہے, جیسے میں نے ابھی پیچھے کہا, یہ سرکاری پالیسی صرف بی جے پی کی نہیں ہے, یہ بھارت کے سیکورٹی اداروں کی بھی پالیسی ہے, بھارت کے تھنک ٹینکس کی بھی یہی پالیسی ہے. اب تو بھارت کی سپریم کورٹ بھی, جوڈیشری بھی آن بورڈ ہے, اور وہ ٹھیک طور سے آن بورڈ ہے, چونکہ حقائق سامنے ہے سپریم کورٹ کے بھی کہ بھئی یہ کشمیر کے ساتھ یہ امتیازی, میں تو اس کو امتیازی سلوک کہوں گا نا, یہ کیوں ہو رہا تھا کہ کشمیر کو بھارت کی جو مجموعی ترقی ہے اس سے کیوں کاٹا ہوا تھا. اب آرٹیکل 35A 370 کا جو ہٹنا ہے وہ انفیکٹ اب کشمیر کو بھارت کے مین سٹریم دھارے کے ساتھ جوڑ رہا ہے, اسی لیے کشمیر میں بے تحاشا ترقی ہو رہی ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ بھارت کی اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ تھوڑی سی سینسیبلٹی سے کام لیں اور اپنی ان پاپولیرٹی میں اضافہ نہ کریں. چلیے, پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی ایک حالیہ تقریر میں پاکستان کے بھارت, افغانستان اور ایران کے ساتھ دوستانہ تعلقات پر زور دیا ہے اور پاکستان کی جانب سے کارگل جنگ شروع کرنے کی ایک بار پھر سے مذمت کی ہے. آپ ان کے بیانات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات جو ہیں یہ کچھ امپیکٹ کریٹ کر سکیں گے؟ دیکھیے, امپیکٹ یہ کریٹ تو کر سکتے ہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کی آرمی پہ. مگر نواز شریف صاحب نے یہ بیان دے کے میں سمجھتا ہوں بہت سوں کے دل جیت لیے ہیں, ان سب لوگوں کے میرے سمیت جو اس ریجن میں امن چاہتے ہیں. اور نواز شریف یہ بات کوئی پہلی بار نہیں کر رہے, اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں, مگر یہ بڑا نازک موقع ہے کیونکہ نواز شریف کی پالیٹکس اس بیان کی وجہ سے داؤ پہ لگ سکتی ہے, مگر انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا ہے. حالانکہ وہ آرمی کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ کر کے ریسنٹلی ہی واپس لوٹے ہیں, تو وہ مطلب کہہ سکتے تھے کہ کوئی جو پاکستان کی انٹرنل سیاست کی باتیں کر سکتے تھے, کیونکہ وہ غالباً جلال پور جٹاں اور کچھ اس طرح کے علاقوں میں جو پارٹی کے پوٹینشیل ٹکٹ لینے والے لوگ ہیں ان سے یہ بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی تھی. تو وہ تو وہاں پہ یہی باتیں کر سکتے تھے جی کہ آپ کو ٹکٹ دے رہے ہیں, الیکشن لڑیے, مگر وہاں پہ انہوں نے, میں نے وہ ساری تقریر سنی, بڑے آرٹیکولیٹ طریقے سے انہوں نے بتایا کہ بھائی کیسے پاکستان ذرا بہتر راستے پہ تھا جب ان کی حکومت تھی, اور یہ جو تحفہ تھا میاں یہ جو عمران خان آرمی کا, تو
اس نے کتنا پاکستان کو نقصان پہنچایا. ٹھیک ہے ان کا سیاسی بیان بھی ہو سکتا ہے نواز شریف کا عمران خان کے بارے میں، مگر یہ ریالٹی بھی ہے کہ عمران خان جیسے اناڑی کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کو نقصان ہوا بلکہ ایران کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہوئے اور خراب ہوئے، افغانستان کے ساتھ بھی خراب ہوئے اور بھارت کے ساتھ تو کافی خراب ہوئے. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں نواز شریف کہ بھئی ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلق ٹھیک رکھے بغیر کیسے ترقی کر سکتے ہیں. یہ بڑی سیدھی سی بات ہے. مطلب آپ اسی کانٹیکس میں دیکھ لیجئے نارتھ کوریا نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ کتنے برے تعلقات رکھے ہوئے ہیں، کتنا برا حال ہے نارتھ کوریا کا. ٹھیک ہے، ساؤتھ کوریا ترقی کر رہا ہے، ارد گرد کے اور دیش ترقی کر رہے ہیں، نارتھ کوریا بالکل کھڈے لائن لگا ہوا ہے. اسی طرح پاکستان کھڈے لائن لگا ہوا ہے، بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے. ایون افغانستان کے ٹھیک ہے کافی مسائل ہیں مگر ان کی سنیں جو ان کی کرنسی ہے وہ ذرا پاکستان سے بہتر ہے. بہرحال ٹھیک ہے افغانستان تو ایک خیر اور ہی مسئلے والی جگہ ہے اور پاکستان کا بھی اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے وہاں کے بگاڑ میں. ایران، بہرحال جو بھی ایران کے ایشوز ہیں، پاکستان کا وہ ہمسایہ ہے، پاکستان کو گیٹ along ہی ہونا پڑے گا. سب سے بڑا ہمسایہ بھارت ہے جس کے ساتھ جنگیں، کولڈ وار، بارڈر ہاٹ رہتے ہیں، وہ سارے ایشوز ہوتے ہیں. اب وہ یہ کہنا بالکل نواز شریف کا ٹھیک ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا جو برا حال ہے، جو سماج کا برا حال ہے، پاکستان افورڈ ہی نہیں کرتا اپنے ہمسایوں کے ساتھ برے تعلقات رکھنا. اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے کہ اکنامک ٹریڈ جتنی بہتر اپنے نیبرز کے ساتھ ہو سکتی ہے اور ہیلپ آؤٹ ہو سکتا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس وقت کی سچویشن میں کوئی اور پاسبل اتنا اچھا رستہ ہو سکتا ہے. دیکھیے صرف اکنامک ٹریڈ کا مسئلہ نہیں ہوتا، آپ کے ہمسایوں کے ساتھ جنرلی بھی تعلقات اچھے ہونے چاہیے، چاہے دو گھر ہوں چاہے دو دیش ہوں، کیونکہ وہ انوائرمنٹ ہوتی ہے، بہت ساری چیز ہوتی ہے، ٹورزم ہوتی ہے، لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے. اب دیکھیے پنجاب میں دونوں طرف لاکھوں لوگ آنا جانا چاہتے ہیں، پنجاب کی دونوں طرف سے، خاص طور پر بھارتی پنجاب کی طرف سے تو لاکھوں کیا شاید کروڑوں لوگ آنا چاہتے ہیں. ان کی ساری، ان کے جو مکے ہیں، ان کے جو کعبے ہیں، وہ سارے کے سارے پاکستان میں ہیں. ننکانہ صاحب ہو، کرتارپور ہو، ٹھیک ہے وہ کرتارپور کی راہداری کھول دی ہے مگر یہ پنجا صاحب ہے. پھر جو پنجابی ہندو ہیں ان کے مندر، وہ تو دکھ کی بات ہے ڈھائی جا چکے ہیں. سندھی ہندوؤں کے جو مندر ہیں ان کا کیا حال ہے، خود سندھ پاکستان میں رہنے والی بچیوں کے ساتھ کیا برا سلوک ہوتا ہے. خیر وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں. تو ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے تو ٹورزم، ریلیجیس ٹورزم، ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے ہم گئے ہیں ابھی، ہم فرانس سے سوئٹزرلینڈ میں گھسے، سوئٹزرلینڈ سے اٹلی میں گئے، پتہ ہی نہیں ہے سرحد کس ملک کی کہاں ختم ہوئی ہے، کس کی کہاں شروع ہوئی ہے. مطلب اتنے وہ اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، حالانکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں یہی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے تھے. تو اب نواز شریف بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں. پھر نواز شریف نے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ جو کارگل کی جنگ آپ نے شروع کی تھی، یہ جنرل پرویز مشرف نے کیا تھا، بدماشی والا کام، تو انہوں نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس سے کتنا پاکستان کو نقصان ہوا. کارگل کی جنگ سے پہلے جنرل پرویز مشرف واجپئی صاحب کو بلا رہے تھے. اچھا اب واجپئی صاحب کو نواز شریف صاحب نے بھی بلایا تھا. نواز شریف صاحب نے جو اچھی بات کی وہ یہ ہے کہ مودی صاحب کہا اور واجپئی صاحب کا. یہی ایک عقل والی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی کی عزت کریں گے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے. لیکن نا عمران خان جیسا جاہل آدمی تھا، وہ مطلب کس طرح کی لینگویج مودی صاحب کے لیے استعمال کرتا تھا. یہ جو پپو ہے پاکستانی بلاول بھٹو، ایک انتہائی جاہل متعلق لڑکا ہے. اس کو بھی سیاست، اس کا باپ ٹھیک کہتا ہے زرداری صاحب کہ اس کو سیکھنی ہوگی، ابھی بہت بچہ ہے. وہ بچرم تو گجرات کا ہے. اب اس طرح کی آپ لینگویج یوز کریں گے تو اس کے بعد آپ توقع کریں گے کہ بھارت کے لوگ آپ کو پھول پیش کریں گے. اور ویسے بھی میرا خیال ہے کہ ڈپلومیٹک کورس سے لے کر پولیٹیکل کور تک لینگویج بہت اہم ہوتی ہے. اور ہم انٹرنیشنل سینیریو کے اوپر دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے اختلافات ہوتے ہیں، ویسٹ میں بھی ہوتے ہیں، لیکن لنگوسٹکلی کبھی کوئی ان پروفیشنل ورڈنگ یوز نہیں کرتا جس میں کہ آپ جسے کہنا چاہیے کہ گلی محلے کی زبان آپ پولیٹیکل پروفیشنل لینگویج کے طور پہ یوز کرنا شروع کر دیں. میں سمجھتی ہوں یہ اس کے زمرے میں آتا ہے. سو تھوڑا سا اس سلسلے میں بھی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. میاں نواز شریف صاحب سیزنڈ پولیٹیشین ہیں. میں ان کو بہت عرصے سے آبزرو کر رہا ہوں. شروع میں جب پالیٹکس میں آئے تھے تو ہمیں ان کے انداز سیاست پہ کافی اعتراضات تھے، پسند نہیں تھی، مگر انہوں نے سیکھا وقت کے ساتھ، اپنے آپ کو میچور کیا
اور اب جو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں میں تو ان کو سیلیوٹ کرتا ہوں آنیسٹلی. دس از دا سلوشن فار پاکستان جو نواز شریف کہہ رہے ہیں. مطلب مجھے تو پاکستانی سیاستدانوں سے کوئی امید ہی نہیں ہے کہ کوئی عقل کی بات کریں گے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی امید نہیں ہے. مگر میاں صاحب نے یہ باتیں چونکہ ابھی ریسنٹلی کہی ہیں اور بڑے مشکل حالات میں کہی ہیں. پاکستان میں جب کہ پالیٹکس کا بازار گرم ہے, الیکشن بھی سر پہ ہیں, اس میں آپ اس طرح کی ان پاپولر بات نہیں کر سکتے, مگر انہوں نے کہہ دی ہے تو میں تو ان کو سیلیوٹ کرتا ہوں. چلیے, یہ ایک انہوں نے بنیاد رکھی ہے کہ پولیٹیشین کو ریالٹیز کو بھی عوام کے سامنے لے کے آنا چاہیے, ایک منجھے ہوئے جسے کہتے ہیں کلچرڈ سیاستدان کے طور کے اوپر بہتر لینگویج کے ساتھ. تو کیا نواز شریف یہ باتیں کر کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر رہے ہیں؟ کیونکہ ملٹری جو چاہتی ہے ایونچولی ہوتا تو ویسا ہی ہے. بالکل ویسا ہی ہے جی. پاکستان میں جو ملٹری چاہتی ہے وہی ہوتا ہے. اب اس پہ پاکستان کے بہت سارے جو یوٹیوب ولاگرز ہیں, جو ٹی وی اینکرز ہیں اور کالمنسٹ ہیں, وہ لکھ بھی رہے ہیں آلریڈی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تاثر دے رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے جو اس طرح کی باتیں کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے آرمی کے ساتھ جو کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی, جس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر وہ 4-5 سالوں بعد پاکستان واپس لوٹے ہیں, وہ شاید انڈرسٹینڈنگ کوئی خراب ہو گئی, انہوں نے بات کہہ دی. کچھ کا یہ کہنا ہے کہ غالباً میاں نواز شریف اپنے آپ کو روک نہیں سکے, جو وہ سچ ہے انہوں نے بیان کر دیا. لیکن جو بھی صورتحال ہے انہوں نے یہ باتیں کی ہیں اور بڑے دھڑلے کے ساتھ کی ہیں, اس کا نقصان بھی ان کو ہو سکتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ملٹری ان باتوں کو اگنور کر جائے. جو ملٹری کے اپنے حالات ہیں, انٹرنیشنل جو سینیریو ہے, ملٹری یہ سمجھے کہ میاں صاحب نے جو کہہ دیا, چلیے بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہیں بہتر کرنے کی مطلب ایک صورت نکل سکتی ہے اسٹیٹمنٹ سے. ٹھیک ہے, ملٹری کہنے کو کشمیر کی بات بھی کرے گی, سپریم کورٹ آف انڈیا کے فیصلے کو بھی بیچ میں لائے گی, کوئی پبلک کنزمپشن کے لیے اسٹوپڈ باتیں بھی کر دے گی. یہ سب چلے گا ساتھ ساتھ ہی, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اس بات کو کہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ ایک دم سے جو ہوتا ہے نا پھولوں والی زبان ساری کی ساری استعمال کرنا شروع کر دیں. جب پاکستان جیسی ریاست جس نے ہمیشہ غیر ذمہ داری اور غیر مہذب لینگویج برتی ہے, تو وہ میں نہیں توقع کرتا کہ وہ ان کے سارے جو ایکٹرز ہیں وہ ایک دم سے بڑی مہذب اور ذمہ داری والی لینگویج برتیں گے. میاں صاحب نے برتی ہے, آرمی نہیں برت سکتی, تو چلیے وہ میاں صاحب کو برداشت کر لیں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی یہ بات سچ ہو کہ میاں صاحب کی انڈرسٹینڈنگ خراب ہونا شروع ہو گئی ہے, تو میاں صاحب نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتا دیا کہ بھئی میں نے یہ بات کلیئر کر دی ہے, جو اصل ریالٹی ہے, جو دنیا چاہتی ہے پاکستان سے کہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں, میں نے یہ بات کر دی ہے. اب ملٹری نہیں مانتی پاکستان کی. ہو سکتا ہے یہ بھی میاں صاحب دینا چاہ رہے ہوں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی پاکستان کے چیف آرمی صاحب اپنے کچھ اور فوجی افسران کے ساتھ امریکہ کے دورے پہ ہیں. تو امریکہ کے دورے پہ وہ کیا ان کی انڈرسٹینڈنگ امریکنز کے ساتھ, پینٹاگون کے ساتھ ہوتی ہے, چونکہ یوکرین کو پاکستان جو خبریں آ رہی ہیں وہ گولے بھی فراہم کر رہا تھا, کچھ اسلحہ بھی فراہم کر رہا تھا. ہو سکتا ہے وہ امریکہ کو تھوڑا سا کر لیں, اپنے ساتھ آن بورڈ کر لیں. اگر ان کے پاس کچھ اسلحہ پاکستان کے پاس ایسا ہے جو یوکرین کو دیا جا سکے تو وہ دے سکیں. امریکنز کی پاکستان سے کوئی نہ کوئی توقعات رہتی ہیں, اگر وہ ان پہ کچھ اور عمل کر سکیں تو پھر اس ساری روشنی میں ہو سکتا ہے انڈیا کے حوالے سے بھی, میں صرف گیس کر رہا ہوں, کوئی بات ہو تو وہ امریکنز بھی, پینٹاگون والے بھی کہیں کہ بھئی آپ کول ڈاؤن کریں انڈیا کے ساتھ تعلقات. اگر وہ وہاں سے کوئی میسج آتا ہے, چونکہ 2 ہی جگہوں سے پاکستان کو میسج جا سکتا ہے, یا تو امریکہ یا مڈل ایسٹ. مڈل ایسٹ سے میری مراد یہ ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای. تعلقات بہت گہرے ہیں, بہت پرانے, بہت گہرے بھی ہیں, اور پاکستان کی ضرورتیں بھی امریکہ کے ساتھ, یو اے ای کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ بہت جڑی ہوئی ہیں. ضرورتیں اور تعلقات ایک ساتھ چلتے ہیں. تعلقات تو خیر وہ اتنے میٹر نہیں کرتے فرینکلی, چونکہ امریکنز کو پاکستان کے ساتھ کوئی تعلقات کو نہیں چاہیے, وہ ضرورتیں ہی ہیں, پکی ضرورتیں ہیں, کوئی تعلقات نہیں ہیں. تو وہ پھر اس بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ وہ جب یہ دیکھیں چیف آرمی اسٹاف کہ بھئی امریکنز بھی سافٹ مشورے ان کو دے رہے ہیں, تو پھر میاں نواز شریف کی اسٹیٹمنٹ پہ ریئیکٹ نہ کیا جائے, اس کو اگنور کیا جائے. تو اگر تو یہ صورت بنتی ہے تو پھر تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ان کے خراب نہیں ہوں گے. لیکن اگر جیسا کہ پاکستان کی ٹریڈیشن ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی کوئی بھی بات بھارت کے حق میں سننا پسند نہیں کرتی,
اور پھر اس بات کو بھی اسی کھاتے میں ڈالیں گے میاں نواز شریف نے جو بات کی ہے، تو وہ پھر میاں نواز شریف کے لیے مشکلات ہوں گی. مگر یہ مشکلات پھر میاں نواز شریف کے لیے نہیں ہیں، یہ مشکلات پاکستان کے لیے ہیں. یہ مشکلات خود ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ان دا لانگ رن ہیں کہ کب تک وہ جنگ و جدل کی اسٹوپڈ باتیں کرتے رہیں گے اور اپنا بیڑا غرق کرتے رہیں گے. چلیے اب اس طرف آتے ہیں کہ بہت سارے ifs اینڈ بٹس کے ساتھ اور بہت سارے چیلنجز کے ساتھ، جیسا کہ آپ نے کچھ واضح بھی کیا، کیا آپ کو پاکستان میں الیکشن وقت پر ہوتے نظر آتے ہیں؟ دیکھیے یہ واقعی بڑا ifs اینڈ بٹس کا مسئلہ ہے. آج ہی میں زرداری صاحب کا بیان پڑھ رہا تھا، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ کچھ موسم کے مسائل ایسے ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے الیکشن تھوڑا آگے ہو سکتے ہیں. اب زرداری صاحب ون آف دا امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ان پاکستانی پالیٹکس، تو اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں، اشارہ دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شاید ایسی بات چیت چل رہی ہے کہ الیکشن تھوڑا آگے چلیں گے. پہلی الیکشن آگے ہوتے 8 فروری کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی تھی. اب وہ تو زرداری صاحب 8-10 دن کی غالباً بات کر رہے ہیں. کچھ اور پاکستان کے جو حلقے ہیں وہ 2-3 ہفتوں کی بات کر رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے 8-10 دن آگے ہوں، 2-3 ہفتے آگے ہوں، پھر اس کے بعد پھر آگے ہو جائیں. اب پھر عمران خان کی پارٹی کا جو جن ہے وہ کافی بوتل میں جا چکا ہے، لیکن پھر بھی ابھی بھی وہ کبھی کبھی بوتل سے باہر نکل آتا ہے. پھر کوئی پتہ نہیں ہوتا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اگر انٹرنیشنل سین سے مایوس ہوتی ہے، امریکہ سے وہ کچھ نہیں ملتا، سعودیوں سے وہ کچھ نہیں ملتا، یا ان سے نہیں ملتا، یو اے سے وہ نہیں ملتا جو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تو پھر وہ میاں صاحب کو کہیں گے میاں صاحب تسی بھی ذرا سائڈ تے ہو. چونکہ میاں صاحب کو تو وہ اسی لیے اپیرنٹلی لگ رہا ہے آگے لا رہے ہیں کہ میاں صاحب از ان اے پوزیشن ٹو گیٹ اسسٹنس فرام دیز کنٹریز. ٹھیک ہے، وہ سیزنڈ پالیٹیشینز ہیں، وہ ایم بی ایس سے بھی مل سکتے ہیں، وہ اماراتیوں سے بھی مل سکتے ہیں، امریکنس کے ساتھ بھی ان کی بات چیت ہو سکتی ہے. تو پھر فوج سوچے گا کوئی بات نہیں، اب ہم میاں نواز شریف اور دوسری پارٹیوں کو عمران خان کا جن جو ہے وہ دوبارہ بوتل سے باہر نکال کے دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر اس طرح کی حرکتیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کی، چونکہ وہاں پہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اگلے دن کیا ہونا ہے. لیکن سوال تو یہ ہے کہ اس میں ہر بندہ آزمایا ہوا ہے جو کہ بہت بڑے فیس کے ساتھ موجود ہے، تو چاہتے کیا ہیں، اس سب سے گین کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بھی تو بہت اہم سوال ہے. ملٹری دیکھیے جی واضح طور پر ایک ہی بات پاکستان کی چاہتی ہے کہ ان کی سپریمیسی جو ہے، ان کی سپریمیسی رہے. وہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نواز شریف دوبارہ آ جائیں، چوتھی بار آ جائیں، ایون عمران خان بھی دوسری بار آ جائیں، معافی وافی مانگ کے، ترلے ولے کر کے. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ان پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے، ان پہ کوئی کویشچن نہ کرے. گویا پاکستان کی بہتری کا کوئی چکر نہیں. ہاں یہ اب معاملہ الگ ہے کہ اب آگے پاور پالیٹکس کیا وہاں پہ شیپ لیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اکنامک حالات ہیں وہ آگے کیسے بڑھتے ہیں. آئی ایم ایف بھی پیسے دیتا ہے پھر رک جاتا ہے، امریکہ سے بھی ڈفرینٹ جو ہوتا ہے نا، کبھی کان ادھر سے پکڑ کے کبھی کان ادھر سے پکڑ کے کچھ نہ کچھ پیسہ آ جاتا ہے. کبھی یوکرین کو اسلحہ بیچ دیا تو آ گیا. اچھا اس میں کوئی بری بات نہیں میں سمجھتا، پوری دنیا اسلحے بیچتی ہے، پوری دنیا کو اٹ ڈزنٹ میٹر. لیکن فوج اس طرح کے بائیلیٹرل کوآپریٹو سینیریوز میں بھی رہتی ہے. ٹھیک ہے، وہ چونکہ پاکستان کی اسٹیک ہولڈر ہے سب سے، میں سمجھتا ہوں اس بات کو. پاکستان کے حوالے سے سبھی دنیا کے ممالک کو پتہ ہے کہ بھئی اگر اس ملک میں ہمیں کچھ کرنا ہے تو ہمیں ڈیل پاکستان آرمی کو کرنا ہوگا. سیاستدان وہاں پہ میٹر نہیں کرتے. میاں نواز شریف یہی تو کوشش کر چکے ہیں ان ہز لاسٹ 3 ٹرمز کہ بھئی میں میٹر کرتا ہوں، میری بھی حکومت ہے، تو پھر ان کو نکال دیتے تھے. تو میاں صاحب ابھی حکومت میں آئی نہیں، ان کے چانسز ہیں، کوئی انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں ایسی ہوئی ہے، کچھ میاں صاحب سیزن بھی ہیں، کچھ انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈر بھی شاید چاہتے ہیں، مگر ابھی تو وہ آئے نہیں. آئے بغیر ہی انہوں نے وہ باتیں کر دی جو مطلب جو پاکستان آرمی کے لیے پرابلمٹک بھی ہو سکتی ہیں، اور یا پھر پاکستان آرمی یہ سوچ سکتی ہے اگر وہ واقعی اپنے آپ کو تبدیل کر رہی ہے انٹرنیشنل سین پہ، وہ یہ سوچ سکتی ہے کہ چلیے جی میاں صاحب نے ہمارا راستہ صاف کر دیا. یعنی صاف نہیں کیا، مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہم ہمارے راستے میں بچھے کانٹوں کو کم کر دیا، ہمارا ہی کام کر دیا. اٹ آل ڈپینڈس کہ پاکستان آرمی انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں، کانٹیکس میں اپنی اس موجودہ پوزیشن کو کہاں پر دیکھتی ہے، اور دیکھ سکنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. یہ بھی ایک الگ سوال ہے. یہ بہت اہم سوال ہے کہ آپ
کی مائنڈ سیٹ کس طرف کا ہے اور آپ کس طرح سوچتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انٹرنیشنل گلوبل جو کہ گلوبل ولیج جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی ریالٹیز کو کیسے ڈائجسٹ کرتے ہیں. چلیے اب ہم چلتے ہیں مڈل ایسٹ کی صورتحال کی جانب. اسرائیل اور حماس کی جنگ میں تیزی آ رہی ہے اور حماس نے اپنے مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں اسرائیلی یرغمالیوں کو ہلاک کرنے کی بات کی ہے. اب اس صورتحال کو، اس پہ آپ تھوڑا سا کچھ ہمیں بریف کیجئے. دیکھیے، حماس پولیٹیکل اسلام مسلم بردرہڈ کی ایکسٹریمزم کا ایک نمونہ ہے. وہ اپنے لوگوں کی، فلسطینیوں کی لاشوں سے بھی کھیلتا ہے. ان کی جتنی لاشیں گرتی ہیں وہ اتنا ہی اینٹیسپیٹ کرتا کہ دنیا ان کو پیسہ دے گی. اب یہ چھوٹا سا ایک وہ غزہ کی پٹی کا علاقہ ہے. یہ حماس والوں کی اکانومی وہ دہائیوں سے یہ یورپین یونین، امریکہ، ادھر ادھر سے پیسے وصول کرنے پہ چل رہی ہے. اور اتنے کرپٹ ہیں. ایک تو یہ باربیرک ہیں، سیوج ہیں، اور پھر یہ اتنے کرپٹ ہیں کہ اس کی بھی کوئی انتہا نہیں. اور پھر پولیٹیکل اسلام کا ان کو ہیضہ ہوا ہے. یہ وہ پولیٹیکل اسلام ہے جس سے یو اے ای، سعودی عربیہ، ایون قطر، کویت، عمان، یہ سب توبہ توبہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا مخلوق ہیں. چونکہ یو اے ای ہو، سعودی عرب، یہ سب ترقی کر رہے ہیں، بحرین ہو، یہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. اور حماس اس علاقے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، سب سے بڑا قرض ہے اس علاقے میں. اب یہ اتنے باربیرک ہیں، اتنے ظالم ہیں. پہلے جو انہوں نے 7 اکتوبر کا واقعہ کیا، یعنی جنگ جو ہوتی ہے دیشوں کے بیچ میں، وہ جنگ ہوتی ہے، اس کا ایک فارمولہ ہوتا ہے. لوگ اٹھا لیے، بچے اٹھا لیے، ان کو جس طرح مارا، وہ ویڈیوز اویلیبل ہیں. پھر اس کے بعد ظاہر ہے اسرائیل کی پھر جو ڈسپروپورشنیٹ، جو دنیا کہتی ہے کارروائی ہوئی. تو پھر یہ کیا کرتے ہیں حماس والے؟ وہی بچوں کی جو ان کی لگائی ہوئی آگ کی وجہ سے جو جنگ بنی حماس والوں کی، پھر اس جنگ کے نتیجہ میں جو بیچارے ہزاروں بچے اور عورتیں اور سب لوگ مارے گئے، وہ پھر ان کو نا ڈھال کے طور پر پیش کرتے ہیں. اور پھر دنیا اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پیسے بھی دو، اسلحہ بھی دو، اور پھر ہم باربیرک ہی رہیں گے. یہ بھی ان کا میسج ہوتا ہے، ہم مار دیں گے ہاسٹیجز کو بھی، جن بیچاروں کو کوئی کام نہیں ہے. اچھا، پھر ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ بھئی اگر ہم مظلوم اسرائیلیوں کو مارنے پر اگر ہمارے اوپر دنیا انگلی اٹھاتی ہے تو دنیا کیوں انگلی نہیں اٹھا رہی جو فلسطینیوں پر حملے ہو رہے ہیں، اسرائیل کی جو بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے. بھئی پہلا سوال تو یہ کہ کس نے یہ شروع کیا؟ ٹیررزم کا کاروبار تو حماس، اسلامک جہاد، اس طرح کے جو کرس آن دا پلانٹ ہیں یہ کرتے ہیں. آئیڈیالوجیکلی اور مائنڈ سیٹ کے ساتھ، آئیڈیالوجیکل مائنڈ سیٹ بھی، کرپٹ مائنڈ سیٹ، جہاد کاروبار ہے ان کا. یہ اتنے کا مطلب مجھے کہنے دیجئے اتنے کا غلیظ اور سیوج لوگ ہیں. They are absolutely responsible. Hamas is absolutely responsible for this recent war. اور پیچھے سے بھی جو چل رہے ہیں اسرائیل کے آپریشن، اور جو غزہ اور ویسٹ بینک کی پٹیوں پر ان کے لگے رہتے تھے ناکے، اور وہ انہی کی وجہ سے تھے. یہ انسانیت کی ماڈرن سویلائزیشن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے یہ حماس اینڈ کمپنی. اچھا، دکھ کی بات یہ کہ حماس اینڈ کمپنی، اس طرح کے لوگ، یہ کوئی چند سو نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں. پھر جو بیچارہ عام غریب فلسطینی ہے، وہ بیچارہ ان پڑھ ہے، وہ پستہ ہے، حماس کی طرف سے ہی پستہ ہے، اسرائیل کی بمبارڈمنٹ بھی ہوتا ہے. تو ایز اے ریزلٹ ان کے جو معصوم بچے جو ہیں کچھ مارے جاتے ہیں بیچارے، کچھ ان کے ہاتھوں، کچھ اسرائیل کی بمباری کے ہاتھوں، اور پھر زیادہ تر حماس جیسے لوگوں کی لگائی ہوئی آگ کے ہاتھوں. جو بیچارے بچتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، وہ پھر حماس کا مائنڈ سیٹ اور بائی کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان بیچاروں کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوتی. ایک بھیڑ بکریوں کے پاس کیا آپشن ہونی ہے؟ اچھا، اب دنیا کو یہ طے کرنا ہوگا کہ یہ جو حماس اینڈ کمپنی اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ جائے گا یا نہیں جائے گا. اب اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ بھئی ہم اب کی بار تو حماس کا خاتمہ کر کے رہیں گے. میں اور آپ کئی بار بات چیت کر چکے ہیں، حماس کا خاتمہ مکمل طور پر ممکن نہیں ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اٹس ناٹ جسٹ اے نمبر آف پیپل.
ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اسرائیل کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا نا. جب اسرائیل نے اتنے الزامات لیے ہیں، پوری دنیا کا پریشر لیا ہے، کافی تباہی بھی کی ہے، تو یا تو اسرائیل وہ تباہی چھوڑ کے واپس آئے، پھر یہ ڈھول بجاتے ہوئے اور اللہ اکبر کرتے ہوئے یہ حماس والے پھر جہاد کے رستے پہ واپس آ جائیں گے. تو ایک بار تو جیسے وہ داعش کا خاتمہ ہوا تھا نا، آئیسس والوں کا آلموسٹ، لیکن ان کا خاتمہ تو ہوا، مگر پھر بھی وہ مائنڈ سیٹ پوری دنیا میں ہے، بھارت میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، وہ مائنڈ سیٹ ہے. لیکن ایٹ لیسٹ وہ خلافت کی جو ریاست تھی جو انہوں نے لیوانٹ اور عراق میں بنائی تھی، وہ تو ختم ہوئی نا. اس سے تو جان دنیا کی چھوٹی، سیریا کی بھی جان چھوٹی، عراق کی بھی جان چھوٹی، ترکی بھی کی بھی کسی حد تک جان چھوٹی. وہ ان کے بیچ میں ایک علاقہ تھا جہاں یہ پہنچ گئے تھے، انہوں نے ریاست بنا لی تھی. یہ حماس والے بھی اسی لیول کے. اب حماس کے اندر بھی داعش کے لوگ ہی آئے ہیں، داعش کا ہی مائنڈ، جنہوں نے یہ قتل عام کیا تھا بچوں کا، یہ اسرائیلی اور جو فارنرز گئے ہوئے تھے اسرائیل میں. تو بہرحال یہ جنگ میں تیزی ہے، بہت ہی میں سمجھتا ہوں نازک حالات ہیں، برے حالات ہیں، لیکن دیکھیے آنے والے دنوں میں یہ کیسے ڈس بیٹھتی ہے. چلیے جی، یو این او اسرائیل اور حماس کو سیز فائر پر زور دے رہا ہے. یو این او از پلئنگ اٹس پارٹ. امریکہ نے ویٹو کر دیا ہے، امریکہ از ناٹ ان فیور آف اٹ. اس معاملے کو اب ہم کیسے دیکھیں گے؟ پلیز تبصرہ کیجیے. دیکھیے یو این او نے بہرحال کہا کہ بھئی یہ سیز فائر ہو جانا چاہیے. پہلے سیز فائر کی بات نہیں اتنی ہو رہی تھی. ظاہر ہے جب اتنی خوفناک بمبارٹمنٹ ہو رہی ہے اور حماس والے بھی نہیں رک رہے، بیچ میں آپ کو یاد ہوگا کہ 5-6 دن کے لیے ایک پاز آیا تھا، ایک ٹیمپریری سیز فائر ہوا تھا جس میں 100+ غالباً 100 کے قریب ہاسٹیج چھوڑے تھے. انہوں نے بھی کوئی چند سو ان کے اسرائیلیوں نے بھی فلسطینی یا حماس کے جو پرزنرز تھے وہ چھوڑے تھے. تو وہ اس میں سیز فائر آیا تھا، کچھ ایٹ لیسٹ وہ امداد گئی تھی، کھانا پینا گیا تھا، تیل گیس گئی تھی جس سے ہاسپٹل بھی چل سکیں، لوگ بھی کھا پی سکیں. اب ظاہر ہے پھر کوئی 5-6 دن سے خوفناک جنگ چل رہی ہے، ہر چیز سٹینڈ سٹل ہے. تو یو این او تو ظاہر ہے ایک بین الاقوامی ادارہ ہے، وہ تو یہی دباؤ ڈالے گا کہ بھئی سیز فائر ہو. لیکن امریکہ اس بار چونکہ پریزیڈنٹ بائیڈن ان لائکلی امریکہ، پچھلے جو کانفلکٹس ہوتے تھے حماس کے یا اسرائیل کے، تو پھر امریکہ آئی جاتا تھا، کہتا تھا یار چلو مکا کرو، بیچ میں پڑ جاتا تھا. اس بار امریکہ سیز فائر نہیں کروا. امریکہ بھی کہہ رہا ہے، پریزیڈنٹ بائیڈن جو کہ ظاہر ہے امریکن رجیم کے ہیڈ ہیں، تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ حماس کا خاتمہ ہونا ضروری ہے. یہ بات حماس کو بہت کھٹک رہی ہے کہ یا جتنے بھی جہادی ہیں ورلڈ وائڈ، ان کو بڑا اس پہ غصہ آ رہا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن اور ان کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اس بات پہ. لیکن وہ بہرحال ڈٹے ہوئے ہیں، اسی لیے انہوں نے ویٹو کیا. وہ بھی چاہتے ہیں کہ ونس فار آل یہ حماس کا تو ٹینٹا مکے. یہ الگ بات ہے کہ حماس کا ٹینٹا، اس کے مائنڈ سیٹ کا ٹینٹا تو بہرحال نہیں مکنے والا. لیکن جیسا میں نے داعش کے بارے میں بات کی، ایک بار داعش کا اسٹرانگ ہولڈ توڑ دیا تھا، امریکہ نہیں توڑا تھا. اس بار بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح حماس کا بھی اسٹرانگ ہولڈ ایٹ لیسٹ توڑ دیا جائے. اگر مینٹیلٹی نہیں ختم ہو سکتی تو وہ تو اب مجبوری ہے، کیا ہوگا، اب مینٹیلٹی تو کم وقت رہے گی. لیکن اب ویٹو امریکہ اسی لیے کر رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، جب اتنے الزامات لے لیے اسرائیل نے بھی اور امریکہ نے بھی، تو ایک دفعہ اس کا ٹینٹا ختم ہو. اب آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ اسٹرانگ ہولڈ توڑ سکیں گے کہ یا نہیں توڑ سکیں گے. ایبسلیوٹ حل تو ہوتا ہی نہیں ہے چیزوں کا، لیکن ہوپ ہوتی ہے کہ شاید کچھ. ہاں جی، ایبسولوٹ بھی آلموسٹ ہوتا ہے. ہم نے داعش کے معاملے میں دیکھا کہ وہ آلموسٹ ایبسولوٹ ہی تھا. جان چھوٹی داعش کی، وہاں پہ ایک سلطنت بنی ہوئی تھی الیگل. ان کی بھی الیگل سلطنت ہے. حماس غزہ کی پٹی کے انچارج ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی صرف ٹیررسٹ گروپ ہے. دے آر رننگ دیٹ ایریا. تو وہاں سے انہوں نے ایبسولوٹ خاتمہ کر ہی دیا تھا. یہاں سے بھی وہ چاہتے ہیں کہ ایبسولوٹ خاتمہ ہو. چلیے، آج کے بلا تکلف تبصرے کا بہت بہت شکریہ. آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر آپ ہمیں پے پال، پیٹریون یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں.
Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.